تو اب کیا ہے جناب کراچی کے بلدیاتی الیکشن؟ ہاں جی، بلدیاتی الیکشن مسئلہ یہ ہے کہ تمام مراحل مکمل ہو گئے ہیں، مگر پتہ نہیں چل رہا کہ اس شہر کا اتنے کروڑ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اس کا میئر کون ہوگا، کون سنبھالے گا ذمہ دار، یہ پہیلی جو ہے نا یہ کوئی سلجھا نہیں رہا ہے۔ تو بلدیاتی انتخابات میں 246 میں سے 240 نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 98، جماعت اسلامی نے 87، تحریک انصاف نے 45 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے 7، جے یو آئی نے 3، تحریک لبیک امیدواروں نے 1 سیٹ حاصل کی۔ Why are you smiling؟ بالکل ایسا ہی، کیونکہ آپ نے تحریک انصاف کی 2 نشستیں بڑھا دی تھی، 43 سے 45، لیکن میں نے مسلم لیگ نون کی تو صحیح بتائی نا، 7 ہیں اور لیکن بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں یہ۔ تو اچھا اب جو ہے وہ دیکھیں چارٹر آف اکانومی کا سنا، چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہم نے سنا، اب پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان صاحب، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب، اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو جماعت اسلامی کے ہیں کراچی کے امیر حافظ نعیم صاحب، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے دھاندلی بے نقاب کریں گے، تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ دونوں ساتھ مل کے کوئی میئر کا ڈیسائیڈ کر لیں؟ صحیح بات ہے۔ اچھا دیکھیں، دھاندلی کو جو ہے ہم بے نقاب کریں گے۔ میں تو خراج تحسین پیش کروں گا ان تمام ٹی وی چینلز کو، ایئر وائز سمیت، کہ آپ لوگوں نے اس تمام مرحلے میں جو بلدیاتی الیکشنز کے رہے، جس طرح آپ لوگوں نے لائیو دکھایا، جس طرح ان کے بیلٹ پیپر جو پوری گڈیاں ہمیں نظر آئی ہیں، ابھی 2 دن پہلے بھی 400 بیلٹ پیپرز تیر کے نام پہ نشان لگے ہوئے ہمارے ایم این اے اسلم خان نے دکھائے۔ تو میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا، یہ تو آپ پوری قوم کو دکھائی چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن جیتا کس طرح ہے۔ میں تو یہ الفاظ استعمال کروں گا کہ جو الیکشن کمیشن نے یہ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کیا، یہ سارا الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو بہت انفارچونیٹ ہے۔ تو نہیں خرم صاحب، تو الیکشن کمیشن نے یہ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کیا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہم اس بات پہ بہت یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی بہت خوف ہے کہ آنے والے جو جنرل الیکشنز ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، اور انہوں نے جو ہے ووٹنگ کا جو سلسلہ تھا، جو ووٹنگ مشینز کے تھرو ہونا تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، وہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا۔ ہم اسی وجہ سے عمران خان چاہتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائے تاکہ دھاندلی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ تو ایک قیامت کی نشانی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں میجورٹی میں آ جانا۔ پرسوں نیو کراچی کے اندر پیپلز پارٹی جیت گئی، کین یو بلیو اٹ؟ مطلب کیا کراچی کے اندر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا آپ کے اور میرے گھر میں نلکوں میں پانی آ رہا ہے؟ کیا ہماری سڑکوں کی مرمت ہو گئی؟ ہمارے بچوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈ بن گئے؟ کیا یہاں پہ پارکس بن گئے؟ کیا یہاں پر جو ہے اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو گیا؟ آپ لوگ جب پنجاب میں ضمنی الیکشن جیت سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ کیوں نہیں بلدیاتی الیکشن آپ لوگوں نے جیتے اس تعداد میں جو پیپلز پارٹی کے نمبرز ہیں؟ نہیں دیکھیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ایک الیکشن جو ہے وہ پورے اداروں کو استعمال کر کے، ریاست کی مشینری کو استعمال کر کے اگر الیکشنز لڑے جائیں گے تو آپ مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہیں میں کیسے جیتوں گا؟ یہ تو پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن تھا، انتظار کیا گیا کب تک ان کے پاس ہاتھ میں بیلٹ پیپرز آ جائیں۔ 3 4 مہینے سے تو پریزائڈنگ آفیسرز کے بیلٹ پیپرز تھے۔ اچھا پریزائڈنگ آفیسرز کون ہیں؟ یہ تو سارے جیالے ہیں جن کو جو ہے پیسے لے کے نوکریوں کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو امپاور کیے بغیر، اب ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے پاس اپنے بندے نہیں ہوتے، اس کو حکومتوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اب جو مدد کے لیے آتے ہیں یا جن کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہاں الیکشن کمیشن میں ہماری 1 دن کی ڈیوٹی ہے، 2 دن کی ڈیوٹی ہے، وہاں پر ہم نے ساری زندگی سارا کریئر وہاں پر گزارنا ہے۔ تو وہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ جو سلسلے اس سے ہٹ سکتے ہیں یا روگردانی کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی کوئی حل تو اس کا ہونا چاہیے نا۔ اچھا اس کے اندر چکر بھی کیا ہے خرم صاحب؟ اس کے اندر نقطہ نظر میرا یہ ہے کہ وہ تو یہ ہے کہ کل آپ کی حکومت ہوگی تو وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے حساب سے کریں، آج پیپلز پارٹی کے ہے تو ان کے حساب سے، تو یہ تو مجبوری نہیں ہے سرکاری ملازمین کی؟ ایسا نہیں ہے، نہیں میں نہیں مانتا آپ کی بات کو، کیونکہ جب میری حکومت تھی تو میں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر کام کیا، اور میری خواہش تھی کہ پاکستان میں آنے والے الیکشن جو ہیں وہ ای وی ایم کے تھرو ہوں۔ لیکن جب ان کی حکومت آئی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ چور دروازے سے آئیں گے، چور سیاسی جماعت ہے، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ راستے اختیار کیے۔ ہم نے تو یہ بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو کراچی کے بلدیاتی الیکشنز کے اندر لگایا جائے، کیونکہ وہ ان کے جالے تو نہیں تھے نا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو لگے ہوئے تھے وہ تو چلیں گے دوسرے شہروں کے، تو وہ یہاں پر آتے، ناٹ
مختلف ان دوسرے شہروں کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے افواج پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی, چیف آف دا آرمی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آرمی کی اور رینجرز کی ڈیوٹی لگوائیے کہ وہ یہاں پہ الیکشنز کے اندر کھڑے ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ریکویسٹ بھی ہماری سنی نہیں گئی, اور جو ہے ہمیں جی ایچ کیو سے میسج ملا تھا, جو انفیکٹ ان کا آفیشیل لیٹر آیا تھا کہ ان کے پاس فوج جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے. خرم صاحب اس پر آ جاتے ہیں. اب میئر کون ہوگا, یہ بڑا ایک معمہ ہے کہ بھائی اب آپ کی اور جماعت اسلامی کی سیٹیں ملائی جائیں تو آئی گیس 124 بن جاتی ہیں, 130 کے قریب بن جاتی ہیں, ایسے ہی کچھ ہے, 130 کا فگر آ جاتا ہے. اچھا دیکھیں, بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ میئر کیسے پورے کریں گے نمبرز. اچھا دیکھیں, اس کے اندر دو چیزیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم کوئی کراچی دشمن جماعت تو نہیں ہے, پیپلز پارٹی تو کراچی دشمن جماعت ہے. ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہمیں یہ بتائے کہ ان کے پاس کراچی کا پلان کیا ہے, کراچی کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے. کراچی کے جو اتنے بڑے میجر ایشوز ہیں, نہیں, چارٹر آف کراچی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ سیاسی جماعت جو عوام کو ڈیلیور کرنے میں پچھلے 15 سال میں ناکام ہو گئی, جس کا آپ کو پتا ہے یہ 5واں دور یا 6واں دور ہے پیپلز پارٹی کا صوبے سندھ میں. اور کراچی نہیں, بلاول کے لاڑکانہ میں بھی وہی ایشوز ہیں, اور زرداری کے نواب شاہ میں بھی وہی ایشوز ہیں, اور مراد علی شاہ کے 7 میں بھی وہی مسائل ہیں جو کراچی کے اندر ایشوز ہیں. وہاں پہ جیسے کہ کچے کے ڈاکو, یہاں پہ پکے کے ڈاکو ہیں. مل بیٹھنے کو نہیں ہے تیار, چاہے وہ اسے چارٹر آف کراچی کا نام دیں اس پیشکش کو. میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی حال کے اندر نہیں بیٹھا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو عوام کا جس نے جو ہے نا خون چوس لیا ہے, عوام کی چیخیں نکال دی انہوں نے. آپ بتائیں مجھے کہ سب سے دکھ بھری داستان آج کے دن کی یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک بچہ جو ہے, ایک پیارا جو ہے, وہ گٹر کا ڈھکنا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا گٹر میں گر کے مر گیا. آج سے 1 ہفتے پہلے ایک پوری فیملی نالے کے اندر گر گئی. مجھے بتائیں میں اس پیپلز پارٹی کی کیا شکل دیکھ سکتا ہوں. یہ تو ان کو بین کر دینا چاہیے لائف ٹائم کے لیے. پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ میں الیکشن لڑنے سے بین کر دینا چاہیے. ان کی نالائکیوں کی وجہ سے اتنے ماں کے پیارے جو انتقال کر گئے, ان کو احساس ہی نہیں ہے. معاملہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے نا, یہ والی چیزیں بھی پھر حکومت نہیں دیکھنی ہے. نہیں دیکھیں, یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بدماشی ہے. اگر ایک سیاسی جماعت کراچی کے اندر میجورٹی لے آئی ہے تو وہ اس کا اختیار بنتا ہے. اگر وہ میئر بنائے گی تو اس کے پاس تمام اختیارات ہونے چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے احکامات دیے ہیں سندھ اسمبلی کو, حکومت سندھ کو, کہ آرٹیکل 140A کے تحت وہ تمام امینڈمنٹس کی جائیں, جس کے تحت جو ہے آنے والا میئر جو ہے وہ جو ہے امپاورڈ ہو, وہ جو ہے ان تمام ایشوز کو ریزالو کر حل کر سکے. ہوپفلی ایسا ہو. میرا ایک نقطہ نظر ہے, یہ جو بدعنوانی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا کسی حکومت کا, وہ بات کریں. لیکن اگر ہم قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات کرتے ہیں, ایک ریسنٹ ہسٹری میں کراچی میں ایک ظاہر ہے کہ وہاں پر نشست پیپلز پارٹی جیتی, لیکن اس سے ہٹ کے عمران خان صاحب جہاں سے کھڑے ہوئے وہاں پر ان کو کامیابی ملی. ایک وہ ملتان والا جو سلسلہ تھا, وہاں پر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دوسرا معاملہ تھا, وہاں پر خان صاحب نہیں تھے. لیکن اس سے ہٹ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ان سب کا مطمع نظر یہ ہے, جس طرح سے آپ نے جنرل الیکشنز کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا, تو سندھ میں چل جاتی ہے, پنجاب میں نہیں چلتی ان کی, ایسا کیوں ہے؟ یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سوچ مختلف ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آج پوری پاکستان کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کو رگ کرنے کی اسپیشلسٹ ہو گئی ہے. یہ اپنے کچھ دوستوں کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز کو مینیج کرنا جانتے ہیں, ہم الیکشن کو رگ کرنا جانتے ہیں, اور یہ بڑے کامیابی سے کر رہے ہیں. ان کو آپ اگر شاباشی دینا چاہتے ہو اس 2 نمبر کام میں دے دیجئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب انہوں نے ضمیروں کو خریدنا شروع کر دیا اس الیکشنز کے اندر, کے ایم سی کے الیکشن میں, میئر کے الیکشنز میں. لوگوں کو آفرز جانا شروع ہو گئی. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جس دن ووٹ ڈالنے جائیں گے اس دن آپ آنا ہی نہیں, آپ بہانہ بنا دینا, آپ بیمار ہیں, میرا سوال یہ تھا آپ ملک سے باہر چلے جائیں. یہ جو سندھ کا بارڈر کراس نہیں کیا اس سوچ نے, نہیں دیکھیں, میں تو اپنے سندھ کو جانتا ہوں. میں سندھ کے صاحب کو بتا رہا ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پنجاب میں نے اپنی آنکھوں سے الیکشن نہیں دیکھا ہے, کے پی میں اپنی آنکھوں سے الیکشن نہیں دیکھا ہے, لیکن میں کراچی کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے الیکشنز کو مینیج کر رہے ہیں. آپ بتائیں نا مجھے کہ کیوں آفرز دی جا رہی ہیں, کیوں لوگوں کو مینیج کیا جا رہا ہے. جو ایکچوئل فگر کہہ رہا ہے, جو نمبر گیم بتا رہا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا میئر نہیں لے کر آ سکتی ہے. کوئی چوائس چانس ہی نہیں ان کے پاس. اگر ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم نے آج ان کی کال آئی, ہمارے پاس آج جماعت اسلامی کے امیر ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور ہم سننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کراچی کا پلان ہے کیا. اگر کوئی اچھا پلان ہوگا جس سے کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو دیکھیں, ہم تو کراچی کے لیے ہمیشہ سے کھڑے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کراچی کی جماعت نہیں ہے. کہ دونوں دعوے دار ہیں, پیپلز پارٹی بھی جماعت اسلامی بھی, کہ میئر ہمارا ہوگا. آپ کس کا میئر دیکھ رہے ہیں آن ریالٹی بیسس, ریالٹی کو دیکھتے ہوئے جو کہ نمبرز ہیں؟
نہیں دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا تو چور دروازے سے آئے گا، آپ کے اور میرے پیسوں کو لوٹے ہوئے پیسوں سے خریداری سے آئے گا اور 2 نمبر دروازے سے آئے گا۔ اگر جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو ڈیفینیٹلی اسی صورت میں آئے گا جب پاکستان تحریک انصاف ان کو سپورٹ کرے گی اور اس راستے آئے گا۔ انہوں نے جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی تھی، اب انہوں نے کراچی میں منڈی لگانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہوگا وہ تو اپنی پارٹی چھوڑ کے نہیں جائے گا نا۔ یہ اپنی صفوں میں بھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کہیں جانے نہ دیں، اور ان کو خود بھی نہیں جانا چاہیے کہ بھائی آپ ایک نظریاتی بنیاد پر آپ اپنے لوگ اتنے مضبوطی سے جڑے رہیں کہ وہ ادھر ادھر نہ موو ہوں۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے ویسے بھی۔ ہاں نہیں، ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر انسان کا ایک اپنا ایمان ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس جماعت کے جو ووٹس ہوں، بھلے پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں، وہ ووٹ کاؤنٹ انہی کے نمبر میں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہو جب سینٹ کا ٹائم تھا تو عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی تھی کہ جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کر دیے جائیں تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ اب یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہی تو لوگ ہیں، انہوں نے ساری زندگی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے یہی کام کیا۔ اٹ از ریلیونگ کہ ایسے لوگوں سے پارٹی کا چھٹکارا ہو جائے کہ جو مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہوں چمک کے عوض یا کسی بھی اور مراد کے عوض، اگر وہ لوگ سوچیں اگر پارٹی میں رہ بھی جائیں اور ایکسپوز ہو جائیں تو کس منہ سے وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں پارٹی کو نقصان بہت ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس میں قانون سازی کرنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 میجورٹی لے کر آئیں گے، اتنی بڑی میجورٹی لے کر آئیں گے 2023 کے اس سال کے الیکشنز کے اندر کہ جو اس طرح کی قانون سازیاں ہم نے کرنی ہے، ہمیں ان لوگوں کی، ان سیاسی جماعتوں کی ضرورت نہ ہو۔ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی واحد سیاسی جماعت ہے، چاہے بلدیاتی الیکشنز ہوں، چاہے پورے ملک کی بات ہو، چاہے صوبے کی بات ہو، جس کا کوئی ویژن ہے، جس کا کوئی مشن ہے۔ ان کا کوئی ویژن مشن نہیں ہے، ان کا مشن صرف ایک ہے، ان کے بچے آئیں، ان کے بچوں کے بچے آئیں، تو کیا ان کے بچوں کی غلامی قوم کرتی رہے گی؟ ان کے بچوں کی غلامی اس قوم نے اب نہیں کرنی ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ۔ خرم شیر زمان ہمارے ساتھ تھے، اور یہ سوال اکثر تحریک انصاف اٹھاتی ہے کہ جناب یہ جو موروثی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ لیٹس سی، ہم تو یہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کون ہوگا میئر، ہوپ فلی معاملہ طے ہو جائے۔ خرم نے ذکر کیا پیسہ آنی جانی چیز ہے، لیکن ہم تو پیسے کے منتظر ہیں، ہم تو ڈالر کے منتظر ہیں۔ اچھا وہ ایک الگ چیز ہے۔